اور ان کی بیس جو ہے وہ ایتھنک بیس بھی ہے. ایتھنک بیس کس طرح ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کے پی کے اندر جو میجورٹی ہے وہ پشتو سپیکنگ پاپولیشن ہے، جو زیادہ تر آبادی ہے وہ پشتو بولتی ہے. لیکن ہزارہ ڈویژن جو ہے یہ ساری کی ساری ڈویژن جو ہے یہ 6 ڈسٹرکٹس کے اوپر مشتمل ہے. یہ ساری کی ساری ڈویژن کے اندر پشتو جو ہے وہ بولی نہیں جاتی بلکہ ہندکو زبان بولی جاتی ہے. ہندکو ہوگی، پہاڑی ہوگی، ڈفرنٹ ڈائلیکٹس ہیں لیکن زبان ایک ہی ہے، ملتی جلتی زبان ہے. اس کا وہ زیادہ قریب ہے جو پوٹوہاری زبان ہے پنڈی ریجن کے اندر، اس سے ملتی جلتی زبان ہے. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ ایتھنیکلی ڈیفرنٹ ہے. باقی پورے کے پی کے اندر پشتو بولی جاتی ہے، ہزارہ جو ڈویژن ہے کے پی کے اندر وہاں ہندکو بولی جاتی ہے. تو یہ کہتے ہیں ہماری زبان مختلف ہے. سیکنڈلی یہ منرلز کے اندر ریچ ہے، منرلز یہاں کافی پائے جاتے ہیں. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر ہم اب چونکہ ہم کے پی کے کا حصہ ہیں تو جو بھی ہم کماتے ہیں منرلز کے تھرو تو وہ پورے کے پی کے اوپر لگتا ہے، پورے کے پی کے اوپر ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے، ہمیں اس کا پورا شیئر نہیں ملتا. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں ایک الگ صوبہ بنا دیا جائے تاکہ اس کا ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ ہم اپنے جو ریسورسز ہیں وہ اپنے ہی صوبے کے اوپر لگا سکیں گے. یہ ایشو سٹارٹ کیسے ہوا؟ ہزارہ ڈویژن کا جو ایشو ہے، مطلب کب سے انہوں نے ڈیمانڈ کی ہمارا ایک الگ صوبہ بننا چاہیے. یہ ایشو سٹارٹ ہوا جب ہم نے خیبر پختونخوا کا نام چینج کر کے خیبر پختونخوا رکھا. مطلب ماضی میں اس کا نام ہوتا تھا NWFP نارتھ ویسٹرن فرنٹیئر پروونس. تو جب 2010 کے اندر NWFP کا نام چینج کر کے خیبر پختونخوا رکھا تو تب سے ہزارہ پروونس کی پالیٹکس یا ہزارہ پروونس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ سٹارٹ ہوئی. اس کی وجہ کیا ہے کہ خیبر پختونخوا کے رہنے کی جگہ یہ ڈیفرنشیٹ کرتا ہے صوبے کو کہ یہ صوبہ وہ ہے جہاں پہ پختون رہتے ہیں. تو اس نام کو پسند نہیں کیا ہزارہ کے لوگوں نے، ہزارہ ڈویژن کے لوگوں نے. انہوں نے کہا کہ ہم تو پشتو نہیں بولتے، تو اس لیے اب ہمیں سیپریٹ کر دو، ہمارا ایک نیا صوبہ بنا دو تاکہ ہم وہ صوبہ ہو جہاں پہ ہم ہندکو بولی جاتی ہے، ایک ڈفرنٹ لینگویج بولی جاتی ہے، پشتو نہیں بولی جاتی. تو یہ تھا کے پی کے اندر پہلے 2 ایشو تھے کے پی کے اندر، ایک فاٹا کے ریجن کی ایشو تھا اور ایک ہزارہ ریجن کا. تو فاٹا کا ایشو تو سالو ہو چکا، فاٹا جو ہے وہ کے پی کے کا حصہ بن چکا ہے. ایشو ہے وہ ابھی تک ہمارے پاس وہ پالیٹکس چل رہی ہے، وہ موجود ہے، اس کے اوپر ان کی ڈیمانڈ ابھی تک ہے. اس کے اندر لیکن اس کو اتنا یہ آپ سے کنسرن نہیں ہے، لیکن ایک چھوٹا سا ریجن ہے ہزارہ کے اندر جس کو ہزارہ اباسین کا ریجن، جہاں پہ ابھی بھی پشتو سپیکنگ جو پاپولیشن ہے وہ زیادہ ہے. تو یہ ایک مکس میچ آ جاتا ہے، ایک مکسچر آ جاتا ہے جس کی وجہ سے ہزارہ کا جو پروونس ہے وہ ایک الگ اس کو سیپریٹ حیثیت دینا مشکل ہے، کیونکہ ہزارہ پروونس کے اندر بھی چند پاکٹس ہیں چھوٹی چھوٹی، جیسے میں نے آپ کے سامنے اباسین کی مثال رکھی جہاں پہ پشتو سپیکنگ پاپولیشن بھی رہتی ہے. تو جس کی وجہ سے وہ پھر ایشو ہو جاتا ہے کہ ان کو ان کے حقوق کیسے ملیں گے. تو میں نے آپ کے سامنے 2 صوبوں کی بات رکھی، پنجاب کی، کیونکہ زیادہ بڑا ایشو جو نئے پروونسز کا آتا ہے وہ پنجاب سے ہی آتا ہے، باقی صوبوں سے اتنا زیادہ ایشو یہ نہیں ہمارے سامنے آتا. ہلکی پھلکی پالیٹکس جو ہے وہ کراچی میں اردو سپیکنگ پاپولیشن کی آتی ہے، لیکن زیادہ تر جو بڑا ایشو ہے وہ پنجاب کے اندر ہی آتا ہے. تو پنجاب کی میں نے تفصیل کے ساتھ آپ سے بات کی. اب امینڈمنٹ کیا ہے، پروونسز ایک نیا پروونس بنانے کا طریقہ کار کیا ہے؟ تو وہ ہمیں آرٹیکل 239 آف کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، مطلب آپ اس کو گوگل بھی کر سکتے ہیں کہ 239 جو آرٹیکل ہے کانسٹیٹیوشن کا وہ بیس کرتا ہے، ڈیمانڈ رکھتا ہے ہمارے سامنے نئے پروونس کی کہ کیسے بنے گا. اس کا میں نے طریقہ کار آپ کے سامنے رکھ دیا کہ 2/3 میجورٹی چاہیے ہوتی ہے نیا پروونس بنانے کے لیے.
نیشنل اسمبلی میں بھی 2/3 میجورٹی، سینٹ کے اندر بھی 2/3 میجورٹی، اور آپ کے اس صوبے کے اندر، جس صوبے کو آپ نے ڈیوائڈ کرنا ہے، اس صوبے کے اندر بھی 2/3 میجورٹی۔ پھر ہم نے تفصیل سے ڈسکس کیا کہ کن کنفلکٹ کے اوپر بات ہوتی ہے نئے صوبوں کی۔ تو پہلا کنفلکٹ کس چیز کے اوپر ہوتا ہے؟ ریسورسز کی ڈسٹریبیوشن کے اوپر ہوتا ہے، جیسے نارتھ پنجاب اور ساؤتھ پنجاب کے اوپر، کہ نارتھ پنجاب کے اندر ریسورسز لگ رہے ہیں، ساؤتھ پنجاب کے اندر ریسورسز نہیں لگ رہے، ایک ان ایکول ڈسٹریبیوشن ہے۔ تو اس بیس کے اوپر ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ہمارا ایک نیا صوبہ بن جانا چاہیے۔ پھر اکنامکس انسینٹیوز کے اوپر بات ہوتی ہے کہ اگر ہمارا ایک نیا صوبہ بن جائے گا تو ہمارے پاس زیادہ آپشن ہوگی، ہم اپنے جو بجٹ ہے، جو ہمارے اکنامکلی جو ہمارے ریسورسز ہیں، وہ ہم اس کو اپنے صوبے کے اوپر لگا سکیں۔ اس کی مثال میں آپ کے سامنے کراچی کی مثال رکھتا ہوں کہ پورے سندھ کو لے لیں اور صرف کراچی کو لے لیں تو کراچی ٹیکس پورے سندھ سے زیادہ کلیکٹ کرتا ہے۔ تو جو مہاجر ہیں کراچی کے اندر، وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ کراچی اور حیدرآباد کو ملا کے ایک نئے الگ صوبہ بنا دیا جائے، کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم ٹیکس تو کراچی پورے سندھ سے زیادہ کلیکٹ کرتا ہے، لیکن جتنا ہم ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں اتنی ہمارے اوپر ریسورسز یا ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ اچھا ہمیں الگ صوبہ بنا دو تاکہ جتنا ہم ٹیکس کلیکٹ کریں ہم اپنے صوبے کے اوپر خود ہی لگائیں وہ سارا کا سارا ٹیکس، تو ایکویلٹی آ جائے، جو جتنا ٹیکس کلیکٹ کرے اتنا اس کے اوپر ہو۔ تو یہ اکنامکس انسینٹیوز ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں اگر ہم الگ صوبہ بن جائے گا تو زیادہ سے زیادہ بجٹ ہمارے اوپر لگے گا، زیادہ سے زیادہ انڈسٹریز ہمارے ہم بنا سکیں گے۔ تو یہ ایشوز آتے ہیں جو اکنامک انسینٹیوز کے اوپر بھی ایشو آتا ہے۔ پھر تیسرا بڑا ایشو آتا ہے ایتھنک پالیٹکس کے اوپر یا زبان کے اوپر۔ وہ بات آتی ہے جیسے ہزارہ ڈویژن کی میں نے بات کی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم کے پی کے اندر ہم تو پشتو نہیں بولتے، ہم تو ہند کو بولتے ہیں، تو ہمارا ایک نیا صوبہ بنا دینا چاہیے۔ پھر سرائکی پروونس کی بات آتی ہے پنجاب کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایک صوبہ سرائکی زبان کی بیس کے اوپر بنا دینا چاہیے، کیونکہ ہم تو سرائکی زبان بولتے ہیں، باقی پنجاب کے اندر پنجابی بولی جاتی ہے، ہم سرائکی ہیں، ہمارا کلچر ڈیفرنٹ ہے، تو ہمارا ایک الگ صوبہ بنا دینا چاہیے۔ پھر کراچی اور حیدرآباد کے اندر بھی زبان کی بات آتی ہے، مہاجر پروونس کی بات آتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کراچی اور حیدرآباد میں اردو سپیکنگ میجورٹی ہے، باقی سندھ کے اندر سندھی سپیکنگ میجورٹی ہے، زبان ڈیفرنٹ ہے، کلچر ڈیفرنٹ ہے۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں ایک الگ صوبہ بنا دینا چاہیے کیونکہ ہمارا کلچر، ہماری زبان باقی سندھ سے ڈیفرنٹ ہے۔ تو یہ سارے کوسچنز آتے ہیں ہمارے سامنے، یہ ساری پاسبلٹیز آتی ہیں ڈیفرنٹ صوبوں سے ریلیٹڈ یا ڈیفرنٹ ان ایشوز سے ریلیٹڈ، جن ایشوز کے اوپر پاکستان کے اندر نئے صوبوں کو لے کر پالیٹکس ہوتی ہے یا نئے صوبوں کو لے کر ڈیمانڈ سامنے رکھی جاتی ہے۔ تو یہ ڈیمانڈ ہمارے سامنے کس قسم کی ڈیمانڈز ہیں؟ ایک ڈیمانڈ ہے ایتھنک ڈیمانڈ۔ ایتھنک ڈیمانڈ سے مراد لینگویج اور کلچر سے ریلیٹڈ، کہ کلچر ڈیفرنٹ ہے تو ہمارا ایک الگ صوبہ بن جاتی ہے۔ پھر سوشو اکنامک بیکورڈنیس کی ڈیمانڈ ہے کہ ہمارے پر ریسورسز ایکولی ڈسٹریبیوٹ نہیں ہو رہے، تو ہمارا الگ صوبہ بنا دو تاکہ ہمارے الگ سے ہم اپنے ریسورسز کو خود کنٹرول کریں اور ہم اپنے اوپر ان کو لگا سکیں۔ تیسری ڈیمانڈ آتی ہے کہ اچھا جب ہمارا ایک نیا صوبہ بن جائے گا تو ہمارے پاس کنٹرول ہوگا، تو ہمارے زیادہ سے زیادہ فیکٹریز لگیں گی، ہمارے پاس کنٹرول ہوگا تو ہم اپنی پالیسی خود بنا سکیں گے۔ تو یہ اکنامک انسینٹیو سے ریلیٹڈ بھی بات آتی ہے کہ ہم اپنے اکنامک ریسورسز خود اپنے اوپر لگا سکیں گے۔ تو یہ تین ایشوز ہیں جن کا تعلق ہے پاکستان میں نئے پروونسز کی پالیٹکس سے۔ اب اس سے ریلیٹڈ آپ کو کوئی کویسچن ہے تو بتائیں، اس سے ریلیٹڈ آپ کا کوئی کویسچن ہے تو بتائیں پلیز۔ آپ پہلے ہاتھ کھڑا کر رہے تھے تو اس وقت میں